بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پی پی ایس سی ایف پی ایس سی اسپائرنٹس فیملی۔ میں ہوں آشف جٹ۔ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی لیکچر کی سیریز سٹارٹ کیجیے۔ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے یار یہ بندہ عجیب ہے، ایک سلسلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا سٹارٹ کر لیتا ہے۔ ہاں جی، میں ایسا ہی ہوں۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے بعد میں اب آپ کو بتاؤں کہ ایڈیٹوریل اور اوپینین دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں بنیادی فرق کیا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ملک میں اگر ہماری آبادی 100 ہے نا، تو 100 میں سے 10% جو سی ایس ایس کر رہے ہیں۔ اب خود دیکھیں جب رزلٹ آتا ہے کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور کتنے لوگ اپیئر ہوتے ہیں، تو اس کی مثال میں ایسے دینا چاہوں گا کہ 1% لوگ بھی ایڈیٹوریل اور اوپینین نہیں پڑھ پاتے۔ تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایڈیٹوریل اور اوپینین کو پڑھا کریں۔ میں بھی نہیں اس کو پڑھتا، تو میں نے سوچا کہ اس کی آپ لوگوں کے ساتھ سیریز سٹارٹ کر دوں، تو اس بہانے میں ابھی پھر پڑھنا شروع کر دوں گا۔ ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے جی؟ ایڈیٹوریل یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ افیئر ایک قسم کی نیوز ہوتی ہے، ایک کوئی واقعہ 24 گھنٹے کے درمیان ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک رائٹر جو مطلب کہ اخبار کا نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مالک ہوتا ہے یا اخبار لکھنے والے ہوتے ہیں، وہی اس کو لکھ کے پیش کرتے ہیں۔ اس میں 24 گھنٹے کے اندر جو بھی واقع ہوتے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس مسئلے کو تھوڑا سا لکھ کے اس کے سولوشنز بتا دیے جاتے ہیں۔ ایڈیٹوریل یہ ہوتا ہے، جبکہ اوپینین یہ ہوتا ہے، اوپینین سی ایس ایس پی ایم ایس کرنے والے ہمیشہ اوپینین پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں اپنے ایسے رائٹنگ سکلز کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ویک کا، 2 ویک کا اور ایک مہینے کا جو بھی ایک واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے سولوشنز بتائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب میرا کیا سین ہوگا؟ میرا یہ سین ہوگا کہ ایڈیٹوریل جو بھی ہے، جو بھی ہوں گے، میں کوشش کروں گا روزانہ کی بنیاد پر یا جیسے بھی مجھے ٹائم ملا کرے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایڈیٹوریل کی ویڈیو بنا کے شیئر کیا کروں گا۔ یہ کوئی انگلش کی کلاس نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی ایڈیٹوریل لکھا ہوا ہوگا میں آپ کی اس کو خود سے تو میں نے ریڈ کر لیا اس کو، لیکن میں یہاں آپ کو جسٹ اس کا مفہوم بتاؤں گا، تجزیہ بتایا کروں گا، اس کے کی پوائنٹس بتایا کروں گا، اور اس میں جو بھی اس نے پرابلمز ہائی لائٹ کیے ہیں کی پوائنٹس میں، اس کے آپ کو سلوشنز بتایا کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں: مفہوم جو کہ تجزیہ ہوگا، کی پوائنٹس ہوں گے، اور اس کے علاوہ سلوشنز بتاؤں گا۔ یہ 3 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ یہ ایڈیٹوریل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے انٹرویو میں بہت زیادہ یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو چلتے ہیں جی، پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو ایڈیٹوریل ہے وہ یہ کہ ٹروتھ انڈر فائر۔ آج 3 مئی ہے، 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں جتنے بھی مطلب کہ اس کا اہم پوائنٹ، یا سب سے پہلے میں آپ کو جی اس کا اینالیسس بتا دیتا ہوں جی۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ورلڈ پریس فریڈم ڈے 2025 ایک تاریخ پس منظر میں آیا ہے جہاں دنیا بھر میں صحافت شدید دباؤ میں ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے اہم پوائنٹس کی طرف یا کی پوائنٹس کی طرف، جو بھی اس نے لکھا ہے میں آپ کو پوائنٹس کی صورت میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، ٹھیک ہے جی، جس کو آپ RWB بھی کہہ سکتے ہیں، 2025 کے مطابق دنیا میں پہلی بار آدھے ممالک میں صحافت کی حالت کو ناقص قرار دے دیا گیا۔ پہلا تو اس نے یہ پوائنٹ بیان کیا۔ دوسرے پوائنٹ میں وہ یہ کہتا ہے پاکستان 158 بھارت 151 اور بنگلہ دیش 149، ٹھیک ہے جی، 180 میں سے یہ ان کی رینکنگ بتا رہا ہے۔ درجہ خطرناک حد تک نیچے آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان میں جو صحافت کی درجہ بندی ہے وہ 158 ہے، انڈیا میں 151 ہے، اور بنگلہ دیش میں 149 ہے۔ وہ یہ مطلب کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے کے حالات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہتا ہے کہ آگے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ پاکستان 2025 میں پاکستان میں ایک نیا قانون آیا جسے پیکا ایکٹ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، جس کو آپ اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرانک جرائم ایکٹ، ٹھیک ہے جی۔ امینڈمنٹ ہوئی تھی 2025 میں، ایک نیا، بلکہ یہ 2016 میں آیا تھا، اور امینڈمنٹ 2024 میں ہوئی تھی۔ ترمیم کے ذریعے مبہم اصلاحات جیسے جھوٹی معلومات کا استعمال آزادی اظہار کو دبانے کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اس کے پازیٹیو پوائنٹس بھی بنتے ہیں اور کافی سارے نیگیٹو پوائنٹس بھی بنتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال میں 5 صحافی قتل ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ انٹرنیٹ بندش اور سوشل میڈیا بلیک آؤٹ ایک عام ہتھیار بن چکا ہے۔ اب وہ آگے کیا کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے معاشی دباؤ حکومت کی طرف سے۔ اب میں نے ہیڈنگز بنائی ہوئی ہیں، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے خود کے طور پہ اس کی ہیڈنگز بنا لی تھی، ٹھیک ہے جی۔ پہلی ہیڈنگ میں نے بنائی تھی عالمی درجہ بندی بنا لی، دوسری بات یہ بتا لی کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان میں پیکا ایکٹ آیا، اس کے بعد جھوٹی خبریں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا 5 سال 2000 اسی سال کی وہ بات، بلکہ 2024 کی وہ بات کر رہا ہے کہ 5 صحافی 2024 میں پاکستان میں قتل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ بندش اور سوشل میڈیا بلیک آؤٹ ہوتا رہا، یہ عام ہتھیار بن چکے ہیں جی۔ اس کے علاوہ اب وہ آگے اگلی عبارت میں بات کر رہا ہے معاشی دباؤ۔ حکومت کی طرف سے اشتہارات کی غیر منصفانہ تقسیم نے آزاد میڈیا کو مالی طور پہ کمزور کر دیا ہے۔
ٹھیک ہوگا، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہیں۔ اور مالی آزادی کے بغیر اداراتی خود مختاری ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عالمی حالات میں مخدوش، مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ 57 نمبر پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں صحافی میڈیا کی مالی گراوٹ، نوکریوں کے خاتمے اور سیاسی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل میں غزہ کی جنگ کے دوران 200 سے زائد صحافی ہلاک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری اس نے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، یہ سارا میں نے جب ریڈ کیا اس کے میں نے پوائنٹس بنا لیے تھے، اب اسی کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہماری ٹرانسلیشن کی کلاس تو ہے نہیں، میں نے آپ کو سب سے پہلے تجزیہ بتایا، اب اس کی ٹھیک ہے مین اس کا مفہوم میں نے بتا دیا، اب اس کے مین کی پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آگے وہ کیا کہتا ہے جی، مشترکہ خطرہ، چاہے ترقی پذیر ممالک ہوں یا ترقی یافتہ، ٹھیک ہے، جو ترقی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ہر جگہ صحافت کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس نے سارا کچھ اس میں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو آر ایس ایف کی اس نے بات کی تھی، جس کو آر ایس ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے، جو اس کے مطابق اس نے بتایا ہے، مطلب کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر 2025 کی ایک رپورٹ، جس میں نے بتا دیا، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ اپنے ایم سی کیوز کے طور پہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے پیپروں میں آپ لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس نے بیان کیا گیا ہے، یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیا، غزہ والا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، جہاں پہ 200 صحافی قتل ہو چکے ہیں پچھلے، ٹھیک ہے، 18 ماہ میں، اور سارا کچھ امریکہ کی بھی میں نے 57 پہ رینکنگ بتا دی ہے۔ اب جو اس نے یہ پوائنٹس اٹھائے ہیں، اب ان کا سلوشن میں آپ کو لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ سلوشن کیا ہے جی؟ اب اس کے جو سلوشن ہیں وہ سب سے پہلے آپ اس کی یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، قانونی تحفظ، آزاد اور شفاف قانون سازی کی جائے جو آزادی اظہار کو یقینی بنائے، نہ کہ اس کو دبائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی آزاد اداروں کی تقویت، میڈیا کی نگرانی کے لیے خود مختار ادارے قائم کیے جائیں اور حکومتی دباؤ سے آزاد ہوں، عدالتوں کا کردار غیر جانبدار اور فوری انصاف فراہم کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ کہتا ہے کہ معاشی خود مختاری، میڈیا کو سرکاری اشتہارات کی بنیاد پر نہیں بلکہ شفاف معیار کے مطابق فنڈنگ ملنی چاہیے، اور صحافیوں کی فلاح بہبود اور تربیت کے لیے مالی تعاون بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ عوامی شعور بیدار کرنا، مطلب یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ آزادی صحافت ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے عوامی حمایت کو متحرک کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ عالمی اتحاد اور دباؤ، عالمی ادارے مطلب کہ اقوام متحدہ، آر ایس ایف، سی پی جے مشترکہ دباؤ ڈالیں تاکہ حکومت صحافت پر حملے بند کریں، بین الاقوامی سطح پر صحافیوں کو تحفظ دینے والے معاہدے کیے جائیں۔ مطلب کہ آج 3 مئی تھا، 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو سارے سب سے پہلے انالیسس بتایا، اس کے بعد اس میں جو بھی اس نے انگلش میں لکھا ہوا ہے اس کا میں نے آپ کو کی پوائنٹس بنا کے میں نے بتا دیے، اور پھر مطلب کہ اگر مطلب یہ سلوشن اس نے اپنے بیسیکلی ایڈیٹوریل میں وہ کوشچنز ریز کرتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو ان کوشچنز کے سلوشن بھی بتا دی، کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا میں اس کو ریڈ کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ میں اس کے سلوشنز بھی لکھتا گیا ہوں، تو میں نے اب کی پوائنٹس بنا لیے، وہی پھر میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے جتنے بھی کی پوائنٹس ہیں آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں کہ صحافت کو بہتر بنانے کے لیے عالمی اتحاد اور دباؤ کی ضرورت ہے، عوامی شعور بیدار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، معاشی خود مختاری اور آزاد اداروں کی تقویت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قانونی تحفظات، یہ اس کے پوائنٹس ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں میڈیا کو، مطلب کہ میڈیا کی آزادی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ پریس فریڈم بہت ضروری ہے، اس سے متعلق ہی یہ آج کا دن 3 مئی منایا گیا ہے، اور اس سے متعلق یہ ایڈیٹوریل تھا جس کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دا کور ایشو، اس میں وہ بیسیکلی ہمیں اب انڈیا میں جو بھی ایک مسئلہ ہوا ہے پہلگام اٹیک، ٹھیک ہے، یہ 22 اپریل کو ہوا تھا، اس کے بعد 23 اپریل کو انڈیا نے جو اقدامات کیے، پھر 24 اپریل کو پاکستان نے اس کے مقابلے میں جو اقدامات کیے، اس کے متعلق یہ بات کر رہا ہے۔ بیسیکلی یہ کشمیر ایشو سے ریلیٹڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اس کا میں آپ لوگوں کو انالیسس بتانے لگا ہوں، مفہوم بتانے لگا ہوں، اس میں جو بھی انگلش میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے وغیرہ، کشمیر کے تنازع اور اس کے اثرات پر ایک سنجیدہ اور متوازن نقطہ نظر پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ یہ والا مطلب کہ ایڈیٹوریل ہے، یہ کشمیر کے تنازع پر ایک سنجیدہ حل اور متوازن نظر پیش کرتا ہے۔ وہ اس میں اس بات کا زور دیتا ہے کہ جب تک کشمیر کے مسئلے کو منصفانہ اور پورا امن طریقے سے حل نہیں کیا جاتا، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ کشیدگی کا مستقل سبب بنا رہے گا، جس کے اثرات پورے جنوبی ایشیا کی سلامتی پر پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ جب تک کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی، تو یہ چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب اس میں جو کی پوائنٹس اس نے بیان کیے ہیں، جو اس نے باتیں کی ہیں، اس کو میں پوائنٹس کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔
اچھا، سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ پہلگام واقعات، کشمیر میں حالیہ واقعات نے ایک بار پھر یہ حقیقت واضح کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ یہ جی ٹھیک ہے، پہلی بات وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بین الاقوامی کردار محدود، اگرچہ امریکہ جیسے ممالک کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مشکل حل پاکستان اور بھارت اور کشمیری عوام ہی نکال سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان، ٹھیک ہے، اور کشمیر اور انڈیا، یہ تینوں مل بیٹھیں گے اور کشمیر کو لازمی بیچ میں بٹھائیں، تب ہی کشمیر کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ یہ امریکہ، یہ تیسری طاقتیں، یہ صرف وقتی حل نکال سکتے ہیں، مستقل حل نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بس ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اگلی بات میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کی پالیسی اور 2019 کے اقدام۔ تیسرے پوائنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت نے 2019 میں، آپ کو پتہ ہے کہ فروری میں بھارت نے پاکستان پہ ایئر اسٹرائک کرنے کی کوشش کی، جس کو پاکستان نے ناکام بنایا۔ اس کے بعد پھر بھارت نے کیا کیا جی؟ دسمبر، میرے خیال 5 دسمبر 2019 میں آرٹیکل 370 کا خاتمہ، جس سے مسئلہ کشمیر کو مزید پیچیدہ بنا دیا اور مقبوضہ کشمیر میں جبر و ستم کا کام بڑھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 370، ٹھیک ہے، اور 35 سے، یہ سارا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ مطلب کہ جس طرح باہر کے لوگ کشمیر میں آ کے آباد ہو سکتے ہیں، وہ وہاں پہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زمینیں جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کشمیریوں کو میجورٹی سے مینورٹی میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، ان کا یہی پلان ہے جس طرح۔ اور بیسیکلی یہ نریندر مودی جو ہے اسرائیل کے نقطہ نظر پہ چل رہا ہے کہ اب اس کا یہ بیان ہے کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہاں پہ ہندوؤں کو زیادہ کر دیا جائے، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اسی وجہ وہاں پہ کشمیر میں اب لوگ، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، دکانیں گرائی جا رہی ہیں، جتنے بھی، وہ ایک قسم کا کشمیر کو ایکسپیریمنٹل لیب بنایا ہوا انہوں نے۔ اس کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں وہ پھر انڈیا میں لاگو کر دیتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں وہ ایک بل آیا ہوا ہے، میرے اس میں ذہن سے وقف بل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں مندروں کو، مندروں کہہ رہا ہوں، مسجدوں کو، درباروں کو اور جنازہ گاہوں کو، جو ان کا ہیڈ ہے وہ ہندو ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن دکھائیں ورنہ ہم اس کو مسمار کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے متعلق احتجاج ہو رہا ہے، اس بات کو چھپانے کے لیے انہوں نے پہلگام اٹیک کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عالمی توجہ سے، جس ٹائم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میڈیا ہر ٹائم یو ایس اے کا ٹیرف کی بات ہو رہی تھی، ایران کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یوکرائن رشیا کی بات ہو رہی تھی، فلسطین غزہ کی بات ہوتی ہے، اب ہر ٹائم پاکستان انڈیا کی ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس کا پوائنٹ ہو سکتا ہے مین بات اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے، مین بات سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ اچھا، اب وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ 370 لگا دیا انہوں نے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے میں نے جتنے بھی مسلمانوں کی آبادی کم ہو جائے اور وہ انڈیا والوں کی، ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہو جائے، اس کے بعد پھر کہیں جی پاکستان کو آ جائے، یو میں چلتے ہیں اور وہاں پہ ووٹنگ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگلی لائن میں وہ کہتا ہے کہ تشدد کی وجوہات، ٹھیک ہے جی، جب کشمیریوں کو پرامن ذرائع سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا موقع نہیں ملتا تو بعض عناصر تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے اس کے حل بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اگلی بات میں کہتا ہے حل موجود ہے۔ ماضی میں طارق عزیز، ٹھیک ہے، یہ ایک فارمولہ آیا تھا جسے موجودہ طور پہ اب بھی اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو مسئلے کے حل فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ کیا تھا جی؟ وہ یہ تھا کہ مطلب کہ جتنی بھی اپنی آرمی پہ، بارڈر پہ اپنی آرمی لگی ہوئی ہے اس کو پیچھے نکال لیا جائے، خود ایک دوسرے کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے، کشمیریوں کو بیچ میں بٹھا کے ان سے مسئلہ پوچھا جائے اور ان کی خواہشات کے مطابق مسئلے کا حل نکالا جائے اور ایک دوسرے کی خود مختاری کی قدر کی جائے، ٹھیک ہے، جنہیں بنیاد بنا کے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کشمیریوں کو مسئلہ تسلیم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بھارت کو اس مسئلے کی موجودگی کو تسلیم کر کے پاکستان اور کشمیر کی عدد کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ بھارت کو اس بات، لاسٹ پیرے میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ جی کشمیر کا جو مسئلہ ہے واقعی امپورٹنٹ ہے، اور اس لحاظ سے وہ کشمیریوں کی بات بھی سنیں اور پاکستان کی بات بھی سنیں اور اپنی بات بھی ایکسپلین کرنے کے بعد پھر کشمیریوں کی جو بات کہیں گے کشمیری، اسی بات کو وہ مانیں، کشمیری کی عادت کی بات مانیں، کشمیری جو کہیں گے وہی مانیں، نہ کہ اپنی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پہ کشمیری ہیں، ان کی اپنی۔ اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے جی؟ یہ جو سارے میرے یہ سارے میں نے آپ لوگوں کو کوشچن بتا دیے ہیں، سارا ایڈیٹوریل بیسیکلی ہوتے کوشچنز ہی ہیں، اس کے آنسر ہوتے ہیں اوپینین میں۔ اب میں آپ کو اس کے آنسر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر سے ہی۔ اب وہ کیا اس کے آنسر نکالے ہیں اس نے، مطلب کہ سولوشنز کیا نکالے ہیں؟ اس کے سولوشنز کی کی پوائنٹ پہلے نمبر پہ یہ بنتا ہے جی، بامعنی مذاکرات کا آغاز، مطلب کہ پاکستان، بھارت اور کشمیر نمائندوں پر مستقل سہ فریقی مذاکرات کا آغاز کیا جائے، ٹھیک ہے، پاکستان، بھارت اور کشمیر، ٹھیک ہے، تینوں کے لیڈر آپس میں بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالیں۔ اچھا، انسانی حقوق کی بحالی کی جائے، بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کر کے کشمیریوں کو بنیادی حقوق دینا پڑیں گے، ٹھیک ہے جی، اس مسئلے کے حل بتا رہا ہوں میں، کشمیر کے مسئلے کیا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ بین الاقوامی ثالثی محدود کردار، اگرچہ بین الاقوامی قوتیں فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتی، تاہم وہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں سلسلام کر سکتی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ
کوئی نیوٹرل کنٹری ہو جائے یا UN ہو جائے، وہ ان کو آپس میں بٹھائے اور ان کے مسئلہ سنے اور اس کو حل کرے، بیچ میں کشمیری، پاکستانی اور انڈین سب موجود ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ کہتا ہے وہ، جیسے اس نے میں نے بتایا طارق عزیز فارمولہ، ٹھیک ہے، اس کو اثر نو بلڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور مسئلے جتنے بھی مسائل موجود ہیں اس کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ کہتا ہے کہ عوامی شرکت، کشمیری عوام کو کسی بھی حل کا حصہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ ہے، کیونکہ کشمیریوں کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا کشمیریوں کو بیچ میں لازمی بٹھایا جائے، ان کے مسئلے مسائل سنے جائیں، پھر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس ایڈیٹوریل میں وہ کشمیر سے متعلق ساری باتیں جو بھی کہہ رہا تھا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے مفہوم بتایا، اس کے بعد جو بھی اس نے انگلش لکھی ہوئی ہے اس کو میں نے پوائنٹس کی صورت میں آپ لوگوں کو بتا دیا، اور جو بھی اس نے بیچ میں کوشچن ریز کیے تھے، ٹھیک ہے، ان کا بھی میں نے آپ لوگوں کو سولوشن بتا دیا۔ تو یہ والا ایڈیٹوریل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ایڈیٹوریل کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ایڈیٹوریل وہ کہہ رہا ہے بوسٹنگ پروڈکٹیوٹی، یہ بیسیکلی پاکستان کی معیشت سے متعلق ہے، پاکستان کی معیشت سے متعلق ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی عوام ہے جگاڑو، ٹھیک ہے، کوئی بھی پاکستانی کو مسئلہ پیش، جو کہ حقیقت کہہ رہا ہے، جو بھی کبھی بھی پاکستانی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا، تو وہ اس کا وقتی طور پہ حل نکال لیتے ہیں اور مسئلہ ختم کر لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا لانگ ٹرم سولوشن پاکستانی کو سوچنے پڑیں گے تاکہ ان کے مسئلے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکیں۔ جیسے کہ پاکستان کو معیشت کا مسئلہ ہے، اب وہ اوورسیز پاکستان نے ریمیٹنس پچھلے مہینے زیادہ بھیج دیے تھے، تو پاکستان کی معیشت کو سہارا مل گیا، تو اس پاکستان نے اب ہماری حکومت نے، اسٹیٹ نے خوشیاں منانا شروع کر دی، وغیرہ کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے اور اس کا پائیدار حل نکالا جائے۔ اب اس کا میں آپ لوگوں کو مزید انالیسس بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی کمزوریاں، پیداواری صلاحیت ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے، جو نہ صرف معیشت کی مجموعی ترقی کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ ملک کو بار بار معاشی بحرانوں اور IMF جیسے اداروں پر انحصار کرنے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مزید کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں پیداواری صلاحیت کی مسلسل کمی نہ صرف زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبے کو متاثر کر کے بلکہ معیشت کو عالمی ویلیو چین سے باہر بھی رکھا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کم اور ناقص معیار کی اشیاء پیدا کر رہے ہیں، ہماری برآمدات مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ اب مسئلہ پاکستان کی معیشت کے کیا ہے؟ ہم کم اور ناقص معیار کی اشیاء پیدا کر رہے ہیں، پاکستان کا یہ مسئلہ ہے۔ ہماری برآمدات مسلسل کم ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، قرضوں اور امداد پر انحصار بڑھ رہا ہے۔ حالیہ اسٹیٹ بینک رپورٹ نے بھی نشاندہی کی ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے پالیسی سازوں نے نہ صرف قلیل مدتی حل تلاش کیے ہیں جبکہ گہری ساختی اسٹرکچرل ریفارمز اصلاحات سے اجتناب کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مفہوم ہے جو کہ میں نے آپ کو 2 پہلے بتا دیا۔ اب میں اصل بات یہ اس کا مفہوم بتا دیا، اب جو اس نے جتنا بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے اس کی میں آپ کو ٹرانسلیشن میں کی پوائنٹس بتانے لگا ہوں کہ ایک پیرے میں کیا لکھا ہے، دوسرے پیرے میں کیا لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی مجموعی پیداوار پروڈکٹیوٹی کم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آگے یہ بات اس کے بعد کہتا ہے برآمدات کا GDP میں حصہ کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، زرعی، صنعتی اور خدمات کے شعبے سب متاثر ہیں، قرضوں اور IMF پروگرام پر انحصار بڑھ رہا ہے، پالیسی سازوں نے مشکل اصلاحات کے بجائے وقتی حل چنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وقتی حل چن لیتے ہیں، لانگ ٹرم سولوشن نہیں چنتے کیونکہ اس میں مشکل پیش آتی ہیں۔ فارن ایڈز یا نجکاری جیسے اقدامات نے پائیدار ترقی نہیں دی، عالمی ویلیو چینز کا حصہ نہ بن پانے کی بڑی وجہ یہی کمزوری پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ہے کہ ہم مطلب کہ G7 ہو گیا، G20 ہو گیا، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، عالمی فورمز کا ہم حصہ نہیں ہیں، جس وجہ سے ہماری معیشت بہتر نہیں ہو پا رہی۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے زیادہ تر انحصار اپنے ملک کا ایکسپورٹ پہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کس چیز کی کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائل کی، کپڑے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب کہ لکڑی کے فرنیچر کا کام شروع کر دیں، ہم زراعت کا کام شروع کر دیں، اپنی زراعت کو پہلے پروموٹ کریں، اس قابل بنائیں کہ ملک میں بھی اس کو پورا کر سکیں اور باہر کے ملک بھی بیچ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ میں بہتری بنانی ہوگی، ہم بس ایک ہی چیز بیچتے ہیں لوگوں کو، ہمیں 3 سے 4 5 سے 10 اس طرح اپنی ایکسپورٹس بنانی ہوگی جو کہ ہم بیچ سکیں باہر کے ملک۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ جتنی بھی میں باتیں بتا رہا ہوں یہ ساری رائٹر نے لکھی ہوئی ہیں، وہ میں ان کو اپنا انالیسس کیا ہے اور اس کو میں کنورٹ کر کے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ عام لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو اس کا انالیسس بتا دیا، اس کے جتنے بھی اس نے انگلش میں لکھا ہوا ہے کی پوائنٹس میں نے سارے آپ کو بتا دیے، جتنا بھی تھا یہ میں نے نچوڑ بتا دیا۔ اب میں آپ کو اس کے سولوشنز بتانے لگا ہوں، وہ سولوشنز کون کون سے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس کا ہمارا سولوشن یہ ہے کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی جائے، جسے ٹھیک ہے جی، جس میں یہ آ جاتا ہے کہ ٹیکس نظام میں بہتری بنائی جائے، ٹیکس نظام کو بہتر بنایا جائے۔ ٹیکس نظام کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ سے وہ انٹرویو میں پوچھ سکتا ہے۔
آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے پر وہ کہتا ہے کہ سالانہ جس کی 6 لاکھ تنخواہ بنتی ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے، اس کو ڈبل کر دیا جائے، مطلب کہ اس کو ایسے کیا جائے کہ جس کی 12 لاکھ تنخواہ ہے سالانہ اس پہ ٹیکس لگایا جائے، 6 لاکھ تو سب کی بن جاتی ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باہر سے نئے لوگ آتے ہیں یا ملک کے اندر کوئی صنعت لگاتے ہیں تو ان کو 5 سال میں 25% ٹیکس میں کمی کی جائے، مطلب کہ ہر سال 5% ٹیکس میں کمی کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے جو جس وجہ سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں، سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے، قانون کی حکمرانی اور کرپشن کا خاتمہ، ریفرنس کو مطلب کہ یوز نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ صنعتی اور زرعی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے، جیسے کہ مقامی صنعتوں اور ٹیکنالوجی اور تحقیق سے جوڑا جائے، مطلب کہ اگر کوئی انڈسٹری کام کر رہی ہے وہ پرانے فارمولے پہ ہی کام کر رہی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اس کے انوویشنز کی جائیں، نت نئے تجربے کر کے، اور اس کو شارٹ کٹ اور ٹیکنالوجی کا یوز آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں جدید تکنیک متعارف کروانا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جدید بیجوں کے متعارف کرایا جائے جو گرمی میں اور موسم کے خراب ہونے پر بھی پیداوار اچھی دے سکے اور جو کہ کم پانی پر کام کر سکیں، ٹھیک ہے، اگ سکیں۔ آپ کو پتہ پاکستان میں اس ٹائم کلائمیٹ چینج کا اور پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس وجہ سے ویسی بات کر رہے ہیں۔ ویلیو ایڈڈ مصنوعات پر توجہ دینی چاہیے، برآمدات کو فروغ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی برآمدات بڑھائیں نہیں چاہیے، جیسے کہ میں نے پہلے کیا ہے کہ بس اپنے کپڑے ٹیکسٹائل پہ ہی انحصار کرنا چاہیے۔ اس کو یہ چاہیے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ کپڑا باہر بھیجا جائے، فرنیچر بنا کے باہر بھیجا جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جنگلات اگائے جائیں، اور اس کے علاوہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں میٹ کی پروڈکشن، ملک کی پروڈکشن، اور آپ کہہ سکتے ہیں زراعت کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے مطلب کہ معدنیات نکل آئی ہیں ملک میں صوبہ سرحد سے اور بلوچستان سے، اس کو بہتر بنایا جائے اور باہر بھیجے جائے، پیسے کمائے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ عالمی معیار کے مطابق اشیاء کی پیداواری، اب نا مطلب کہ معیار بنایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے برانڈ لینا ہے، وہ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ ایک چیز اچھی ہے، اسی طرح اپنا ایک معیار بہتر بنایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے، سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنایا جائے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، جو بھی جتنے بھی لوگ آتے ہیں، نہ کہ مطلب کسی کو تھریٹس دیا جائے، ٹھیک ہے جی، بھتہ کا نظام جو بھی۔ اچھا، سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کیا جائے، ہیومن کیپٹل میں سرمایہ کاری کی جائے، تعلیم اور تکنیکی کی تربیت پر زور دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آج جتنے بھی نوجوان ہیں سب کے پاس ڈگریاں تو ہیں، اب وہ کس وجہ سے مار کھا رہے ہیں؟ ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں جاب کے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے کوئی؟ آپ چاہے گورنمنٹ میں جائیں چاہے پرائیویٹ میں جاؤں، سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں ایکسپیرینس ہے؟ اگر کسی کے پاس پرائیویٹ میں جاب کے لیے جاتا ایکسپیرینس ہوگا تو اس کو وہ زیادہ ویلیو دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں انٹرویو کے لیے جاتا ہے، اگر اس کے پاس پرائیویٹ یا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہوگا کس جگہ کا، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں، تو اس کو پھر زیادہ مطلب کہ ویلیو دیتے ہیں، یہ وجہ ہے جی۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تعلیمی اور تکنیکی تربیت پر زور دیا جائے، نوجوانوں کو پیداواری صلاحیت میں شامل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ طویل المدتی ویژن پر مبنی اقتصادی پالیسی قائم کی جائے، سیاسی استحکام اور تسلسل پر وہ زور دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حکومت کو ہر ایک اقتصادی فریم ورک پر عمل درآمد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جتنی بھی پالیسیاں ایک حکومت سٹارٹ کر جاتی ہے، آنے والی حکومت اس پالیسیوں کو ختم نہ کرے بلکہ اس کو لے کے چلے اور ختم کرنے کے بعد نیکسٹ پالیسی تیار کرے۔ تو یہ اس طرح کے مطلب کہ یہ ایڈیٹوریل ہے، اس کو ہم مطلب کہ جتنے بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لکھنے کی اسکلز بہت اچھی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے نا دماغ میں پوائنٹ نہیں آ رہے۔ اگر یہ پوائنٹ جو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں آپ اور انگلش میں کنورٹ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ میرے خیال سے کوئی 5 سے 7 صفحے آرام سے لکھ لیں گے، جو کہ پی پی ایس سی کے آنے والے پیپر ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پی پی ایس سی کا کسی بھی اچھی سیٹ کا پیپر ہوگا، کسی 16 اسکیل کا اور ورنہ 17 اسکیل کا، وہ آپ سے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ لیں گے۔ ڈسکرپٹیو میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں نالج بھی ہونا چاہیے، لکھ تو ہر بندہ ہی لے گا نا، جب آپ کے مائنڈ میں معلومات کا ذخیرہ یا انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ کو جتنی بھی انگلش اچھی آتی ہو آپ نہیں لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے آج کے لیے بنایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بوسٹنگ پروڈکٹیوٹی ہو گیا، اس سے پہلے میں نے پھر آپ سے یہ بنایا تھا، آپ کے ساتھ بنایا تھا دا کور ایشو، ٹھیک ہے، اور ٹروتھ انڈر فائر۔ ان سب کو میں نے آپ کے ساتھ کی پوائنٹس میں مفہوم اور سولوشنز بتا دیے ہیں۔ 3 مئی کا یہ 3 ایڈیٹوریل تھے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کافی ٹف ہے لیکن ہے بہت زبردست، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ریڈنگ سکل بہتر ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سیریز بھی شروع کر لی جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ جلد آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔